ہر بیماری کی دوا ہے، ہر دوا میں شفا نہیں ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو حکیم کبھی بیمار نہ ہوتے، معالج کبھی بیمار نہ ہوتے۔ آج ہمارا تقریباً 100% ایمان اور یقین ہو گیا ہے دوائی کے اوپر۔ یہ دوائی کھائیں گے فائدہ ہوگا، یہ دوائی کھائیں گے فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جس نے ہمیں شفا دینی ہے اس پہ ہمارا رجحان، دھیان، توجہ بہت کم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے جتنا ہمیں معالج کی بات پہ، طبیب کی بات پہ، حکیم کی بات پہ، ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہوتا ہے، اتنا ہمیں یا اتنی ہم اہمیت اللہ کے حکموں کو یا اللہ کے فرمان کو نہیں دیتے۔ اگر ہمیں معالج کہہ دے کہ تو نے بھائی کھٹی چیز نہیں کھانی، تو نے اچار نہیں کھانا، چکن، چاول، نان، پراٹھا، بوتل، سموسے، پکوڑے، ایک لمبی لسٹ دے دے معالج کہ یہ نہیں کھانے، ہم کلیتاً 100% اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ شادی بیاہ پہ جائیں، فنکشن میں جائیں، دوستوں کی محفلوں میں جائیں، نہ بھائی نہ یہ چیز میں نے نہیں کھانی، بس مجھے یہ صلاح دے دو، میں نے یہ کھانے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر نے روکا ہے، طبیب نے روکا ہے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار چیزوں سے روکا ہے کہ جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، دکھلاوا ہے۔ ہم اس پہ تو ہمارا باز نہیں آ رہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، غیبتیں کرے جا رہے ہیں، چغلیاں کرے جا رہے ہیں، بائک پیٹیں کرے جا رہے ہیں۔ بھائی آج جس نے ایک بار دوائی شروع کیا ہے نا، کسی چیز کی بھی دوائی شروع کی ہے، اس نے پھر وہ دوائی کنٹینیو کھانی ہے، ہمیشہ کھانی ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ دوائیوں والا بیگ رہے گا۔ اکثر مریض ایسے ہیں، وہ موبائل بھول جائیں، پرس بھول جائیں، پیسے بھول جائیں، پرواہ نہیں ہوتی، لیکن دوائیوں کی زیادہ احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں جس نے شفا دینی ہے اس ذات پہ یقین، ایمان بہت کم ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر لیں، ہاتھ کھڑے کر لیں، اللہ ہم ہار گئے، اللہ آپ جیت گئے، آپ کے حکم پہ چلیں گے، آپ کے حبیب کے طریقوں پہ چلیں گے، تو شفا ہمیں ہوگی۔ ایک بات آج ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں کوئی بھی دوائی، کوئی بھی معالج اس وقت تک شفا نہیں دے سکتا یا ہمارا علاج نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے علاقے میں، وہ دوران وضو وہ گر گئے۔ جب وہ گرے تو ان کی ٹانگ پہ کوئی فقیر آ گیا۔ اب انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے شہد لا کے دو، مجھے مکھن لا کے دو، مجھے یہ لا کے دو، مجھے وہ لا کے دو، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان کے ایک مرید ڈاکٹر بھی تھے، تو وہ مرید جو تھے، وہ اس بڑے مرید جو ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے ہاسپٹل میں اس بزرگ کو لے کے جاتے ہیں۔ اب بزرگ جو تھے انہوں نے 24 گھنٹے ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب رہے۔ جماعت اسی ہاسپٹل میں کرواتے، بیڈ کے ساتھ صفحہ گھٹی بن جاتی، وہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے اس میں ہاسپٹل میں۔ ہسپتال میں ہم کہتے ہیں نا بھائی بیماری کی حالت میں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کہا بھی شفا اللہ نے دینی ہے،
تاکہ میرا جو سلسلہ ہے وہ اللہ سے نہ ٹوٹے۔ تو انہوں نے بیڈ کے ساتھ ہی صف بنا کے آگے امام کھڑا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات کو سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کچھ اصحاب تھے یا پھر ان کے پیر و مرشد تھے، وہ نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فقیر خلیل احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ، یہ ان کی بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ کے ہاتھ میں شہد، ہنی تھا اور کوئی اور زمزم تھا یا کوئی پانی تھا۔ آپ نے ان کو پانی پلایا اور شہد لگایا، اوپر سے پٹی چڑھا دیا، پٹی ہو گئی۔ جب آپ صبح اٹھے تو وہ ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ اب ڈاکٹر نے یہ کہا تھا بھائی آج ٹیسٹ ہو گیا ہے، کل سے آپ علاج کریں گے۔ اب ٹیسٹوں میں وہ بیماری آ گئی ہے کہ یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ادھر سے رات کو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے صبح اس کو بلایا، ڈاکٹر کو، چیمہ صاحب کو بلایا، بھائی چیمہ شفا تو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوئی ہے، وسیلہ آپ بنے ہو، مجھے رخصت دو ورنہ علاج ہوگا۔ جب انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے بزرگ ہیں، وہ سیلفی صاحب جو ہے بڑے مشہور روحانی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میری ہارٹ کی سرجری ہونے لگی یا وہ سٹینٹ ڈالنے لگے، بال ڈالنے لگے، اوپن سرجری ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بے شمار فرمائے کہ بھائی انہوں نے کہا بی پی ہائی ہے، تو میں نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو والحی القیوم اتوب الیہ یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو میں بالکل ٹھیک تھا۔ اس طرح کی اور بھی کافی مثالیں ہیں، لیکن میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ دوائی سے زیادہ، معالج سے زیادہ اپنے اللہ کی طرف ہو جائے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے درد ہوا پیٹ میں یا جہاں پہ درد ہوا تو آپ اللہ نے فرمایا جاؤ فلانا درخت ہے اس کا پتے کھا لو، تو انہوں نے پتے کھائے، صحیح ہو گئے۔ جب دوبارہ درد ہوئی تو آپ نے وہی پتے کھائے، شفا نہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک بیماری بھی وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، لیکن شفا ہوگی میرے حکم سے۔ یہ بات ہم سارے ذہن نشین کر لیں کہ شفا ہمیں اللہ دے گا، ہم اللہ کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ یقین کریں آج ہم اللہ سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ سود کے بارے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، سود کے 72 گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح اور بے شمار بیماریاں ہیں۔ آج لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ نے بڑی روزی دی ہوئی ہے۔ ان کا سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے۔ ایک گلوکار ہے، ایک ڈانسر ہے جو اللہ اور اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ وہ بھائی اللہ کا احسان نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا کوئی کرم نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ شیطان کا کرم ہے، یہ ابلیس کا کرم ہے۔ ہم وہ راستہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھیں آج جیسے سود بڑھ گیا ہے، یا جیسے زنا بڑھ گیا ہے، یا جیسے جھوٹ بولنا زیادہ ہو گیا ہے، حسد بغض مقدمے زیادہ ہو گئے ہیں، تب یہ بیماریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب ڈاکٹر خود حیران ہے، معالج حکیم خود حیران ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میرے دواخانے کا اصول ہے الحمدللہ ہم اپنے مریضوں کا جو تعلق ہے وہ پہلے اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر ہم ان کو دوائیاں دیتے ہیں۔ جس طرح دوائی جو ہے یہ ایک وسیلہ ہے شفا کا، شفا نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کبھی بھی شما فرمائے کہ تمہارا کام ہے مریض کو مطمئن کرنا، طبیب خود خدا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اپنے مریضوں کا علاج کچھ اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بیماریوں سے پاک ہو جائے، ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے، ہمارا معاشرہ پریشانی سے پاک، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اگر چاہے وہ کون کہتا ہے کام ہو جاتے ہیں۔
وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، وہ چاہے تو سوکھے کو ہرا کر دے، وہ چاہے تو مردے سے زندہ پیدا کرے، وہ چاہے تو زندہ سے مردہ پیدا کرے، وہ دن کو رات بنائے، رات کو دن بنائے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی رب ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں، اللہ کے حکموں کو پہلے مانیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوں، سر جھکائیں، جہاں پہ بھی وقت نماز آ جائے نماز کی باقاعدگی کریں، اللہ کے حکموں پہ چلیں، اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں پتے بھی کھا لیں گے، ایک دم بھی کروا لیں گے، کوئی ہلکی پھکی بھی کھا لیں گے، اللہ ہمیں شفا دے دے گا۔ اگر ہم اللہ کے حکم پہ نہ چلے، اللہ کے حبیب کے طریقوں پہ نہ چلے، پھر تو 24 ہاسپٹل بن رہے ہیں، کاروبار بن چکا ہے، ایک مافیا اس فیلڈ میں آ چکا ہے، میڈیسن کی فیکٹریاں دن رات میڈیسن بنا رہی ہیں، ایکسپورٹ سے امپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں میڈیسن، پھر بھی دوائیاں پوری نہیں ہو رہی۔ میں یقین کریں کہ یہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اس میں بے شمار بیماریوں پہ پابندیاں لگی ہیں، ہمارے کچھ اداروں نے پابندیاں لگائی ہیں کہ ان دوائیوں کے خطرناک نتائج ہیں، لہذا ان کو بند کی جائیں۔ سالوں سال ہو گئے ہیں، دوائیاں بند ہو گئی ہیں، پھر بھی وہ دوائیاں چل رہی ہیں۔ جب ہم اپنے حکمرانوں کی نہیں مانیں گے، جب ہم اپنے اداروں کی نہیں مانیں گے، جب ہم اپنے اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، پھر کیسے ہمیں شفا ملے گی؟ آئیں اس در پہ جھکیں۔ جب آپ بیمار ہوں، پہلے نمبر پہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، صدقہ خیرات کریں، نفل نوافل پڑھیں، توبہ استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سنائیں، پھر اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک کے طریقے کے مطابق چلیں علاج کے لیے۔ پھر آپ جائیں معالج کی طرف، معالج بھی اس کے پاس جائیں جو خوف خدا والے ہوں، جو کاروباری نہ ہوں۔ اب میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں، میں ان کو دوائی نہیں دیتا، چلے جاؤ یہ کرو وہ کرو۔ یقین کریں میں بعض کا دیکھا بھی ہے کہ لوگ تو باہر گزرتے ہوئے لوگوں کو پکڑ دے وہ دوائی لے کے جاؤ۔ تو ایک حدیث پاک کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اے عثمان تجھے کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا صاحب مجھے تکلیف ہے جو میں ابھی میری جان کھائی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ ہاتھ رکھا تکلیف والی جگہ پہ اور یہ دعا پڑھی، اعوذ بعزت اللہ و قدرت و سلطان من شر ماجد، اعوذ بعزت اللہ و قدرت و سلطان من شر ماجد۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، جیسے آپ نے اپنے دست مبارک اٹھایا وہ درد غائب ہو گئی۔ اتنا اثر ہے قرآن پاک میں، اللہ کے فرمان اتنا اثر ہے، لیکن دوائی بھی کھانا بھی سنت ہے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس نے تکلیف کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جاؤ اور اس کو بھی چاہیے کہ تمہارا علاج کھجور سے کرے۔ تو بھائی آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو تمام بیماریوں سے پاک صاف کریں۔ اگر عزم لے کے نکلے نا، دیکھیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے فوج تیار کریں۔ اگر ایک بندہ بھی عزم لے لے، اس کے ساتھ گروپ بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ جو ریلوے ہے، ہندوستان کی جو ریلوے تھی پاکستان بننے سے پہلے، وہ ایک بہت بڑے افسر نے جانا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، تو اس وقت وردی نہیں تھی ان کے پاس، ایک بڑا سارا کوٹ ہوتا تھا کوٹ۔ جب وہ افسر آیا تو ایک بندہ سلوار قمیض اتار کے صرف خالی کوٹ پہن کے آ گیا، تو جو افسر تھا بڑا، اس نے کہا انگریز، اس نے کہا تم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے کہا جی وردی یہی ہے اور حکم تھا کہ وردی پہن کے آؤ۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو ان کو پینٹ بھی دو، پتلون بھی دو، شرٹ بھی دو، ٹائی بھی دو۔ ایک بندے کی وجہ سے پورے نظام کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ آئیں ہم بھی نکلے ہوئے ہیں، آپ بھی نکلے، نہ جانے کل ہمارا شمار زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے یوں فرمایا، اے عبداللہ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت سے کچھ لے لو اور موت سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ لے لو۔ اگر صبح ہو چکی ہے تو اپنے منہ سے شام کی بات مت کرو، اگر شام ہو چکی ہے
تو اپنے منہ سے صبح کی بات مت کرو، نہ جانے صبح تمہیں کس نام سے پکارا جائے، زندہ یا مردہ۔ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک یہ مفہوم میں نے بیان کیا، اللہ تمہیں پیشی معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، آؤ اس رب کی طرف ہم گڑ گڑائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم سادہ طریقے سے علاج، آپ دیکھنا میں شام ہو جاتی ہے، میں 5 بجے 6 بجے ایک ویڈیو بناتا ہوں، میرے پاس ملازم ہے، 10-12 میرے ملازم ہیں، ہم ان کی بھی اللہ تعالیٰ روزی لگی ہوئی ہے، میری بھی روزی کما کے روزی ٹکر پانی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا